اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے ملک میں طلاق کو لے کر جو مسئلہ چل رہا ہے، ٹرپل طلاق، اور اس کو یہ اصل مسلم پرسنل لاء کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، خالص اسلامی مسئلہ ہے، جس کے بارے میں قرآن اور حدیث سے صحیح مسئلہ ثابت ہے کہ 3 طلاق بھی اگر ایک مجلس میں دے دی جائے تو ایسا کرنا گو کہ حرام ہے، لیکن واقع ہو جاتی ہے۔ اسی موقف پر مسلم پرسنل لاء قائم ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی وہ اپنا جواز پیش کر چکی ہے، اور اس مسئلے پر بات ابھی ہوگی۔ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے۔ پہلی بات ہم یہ عرض کر دیں کہ چونکہ سپریم کورٹ میں مسئلہ چلنے والا ہے اور مسلم پرسنل لاء مسلمانوں کی طرف سے اس مسئلے کا ان کی وہاں پر وکالت کرے گی اور اپنا موقف پیش کرے گی، دلیلیں پیش کرے گی، تو اس لیے ہمیں اس سے متعلق تو کوئی بات نہیں کہنی۔ البتہ یہ ضرور کہنا ہے کہ مسلم پرسنل لاء جو ہے تو یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، اسی طرح سے ہندوؤں کا بھی اپنا پرسنل لاء ہے، ان کا بھی اپنا ایک میرج ایکٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب اس میں مداخلت نہیں کی جاتی تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لاء میں کیوں مداخلت کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اس لیے جو ایسا کرتا ہے تو اس کو پہلے قرآن اور حدیث یا اسلامی شریعت کے جو مآخذ ہے ان سے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے بعد کوئی بات کہنی چاہیے۔ آج جہاں دیکھیں آپ، وہ ٹرپل طلاق کے مسئلے پر مسلم پرسنل لاء کے وجود پر سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں بنا اصل مسئلے کو سمجھے ہوئے، تو یہ غلط ہے اور اس سے باز آنا چاہیے۔ نکاح اور طلاق، پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں نکاح اور طلاق ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو یعنی آپ کی جان پر بن آئے اور اس کے بعد بھی آپ کسی طرح سے اس سے رہائی نہ پا سکے، نجات نہ پا سکے۔ یعنی اسلام جو ہے دین فطرت ہے، وہ ایک ایسا مذہب ہے جو نیچر کے مطابق، یعنی چونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ کس انسان کے لیے کہاں تک برداشت کی طاقت ہے۔ تو طلاق کوئی گالی نہیں ہے، طلاق کوئی برائی نہیں ہے، طلاق ضرورت کے موقع پر اگر دی جائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابغض الحلال فرمایا، تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ، لیکن جب اس کی ضرورت پیش آ جائے تو یہی جائز ہو جاتی ہے۔ تو طلاق کو گالی اس لیے بنا لیا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ قبول نہیں کیا جاتا سے مراد یہ کہ جب کسی مرد یا عورت کی طلاق ہو جاتی ہے تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے، سب کچھ اس کی بدعمالیوں کی سزا ہے، جبکہ طلاق کا پڑ جانا، طلاق کا واقع ہو جانا ہمیشہ کسی انسان کی غلطی کی بنا پر نہیں ہوتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی دو بیٹیوں کو طلاق ہوا، تو کیا ان کی بھی کوئی ایسی ہی غلطی تھی؟ نعوذ باللہ، بالکل نہیں۔ جو لوگ تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں بیٹیوں کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس کے باوجود انہیں طلاق پڑی۔ تو ہم طلاق کو ایک ایسا مسئلہ بنا رہے ہیں جس سے ہم جذبات جوڑ رہے ہیں، اور قانون اور جذبات کا کوئی تال میل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ نکاح اور طلاق پر جو اسلامی شریعت نے نافذ کیا ہے قانون، اس پر اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو پہلے اصل مآخذ یعنی قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اگر کوئی اعتراض پیش آئے تو اہل علم جو محقق علماء کرام ہوں ان کے پاس جا کر اپنے اشکالات کو حل کرے۔ فیس بک پر، یوٹیوب پر یا دیگر سوشل میڈیا پر تبصرے کرنے کے بجائے اصل مسئلے کو جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہمارا الفلاح اسلامک فاؤنڈیشن کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری کتابیں اور کئی مضامین آپ ہماری ویب سائٹ afeef.in پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں ایسی بہت ساری غلط فہمیوں کا انشاءاللہ ازالہ ہو جائے گا اگر غیر جانبداری کے ساتھ ان مضامین کا مطالعہ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔